بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کہتے ہیں کہ حاتم بھائی کسی بازار سے گزر رہے تھے کہ ان کو ایک آواز آئی، ہے کوئی جو میرے سر پر 2 جوتے مارے، ہے کوئی جو میرے سر پر 2 جوتے مارے۔ حاتم بھائی کو بڑی حیرت ہوئی کہ یہ کیسا فقیر ہے جو پیسے مانگنے کی بجائے اپنے سر پر جوتے مارنے کی بات کر رہا ہے۔ حاتم اس کے قریب گئے اور پوچھا، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ وہ شخص بولا، میں اسی قابل ہوں۔ بات یہ ہے کہ میں ایک عورت سے پیار کرتا تھا، میں نے اس سے اس کا اظہار کیا۔ وہ کہنے لگی، میں کیسے یقین کروں؟ میں نے کہا، آزما لو۔ وہ کہنے لگی، ٹھیک ہے، اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو تم اپنی ماں کا دل نکال لاؤ۔ میں گیا اور خنجر سے ماں پر وار کرنا چاہا۔ ماں کہنے لگی، یہ تو کیا کر رہا ہے؟ میں نے پوری بات ماں کو بتا دی۔ ماں بولی، بس اتنی سی بات ہے میرے بیٹا، چل میرا دل نکال لے۔ میں ماں کا دل لے کر عورت کے پاس پہنچا اور کہا، یہ لو، میں نے تمہاری فرمائش پوری کر دی ہے۔ عورت یہ دیکھ کر بولی، دور ہو جا میری نظروں سے، ظالم انسان، تو اپنی ماں کا نہیں ہوا تو میرا کیا ہوگا؟ میں ہوں محمد یوسف کشمیری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل۔ ابھی جو واقعہ بیان کیا گیا ہے وہ جھوٹا قصہ اور کہانی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں ایسا کوئی بیوقوف نہیں ہے جو اپنی محبت پانے کے لیے اپنی ماں کو قتل کر دے۔ اصل واقعہ یہ ہے، حاتم طائی عیسائی گھرانے سے تعلق رکھتا تھا۔ اس کے والد کا نام عبداللہ تھا۔ حاتم طائی کا گھرانہ اس وقت کا مالدار ترین گھرانہ تھا اور غریبوں کی مدد کرنے میں مشہور تھا۔ طائی ان کے قبیلے کا نام تھا۔ حاتم اپنے قبیلے کا سردار تھا۔ حاتم طائی جس قبیلے کا سردار تھا، اس بستی کی باقیات آج بھی سعودی عرب میں موجود ہیں۔ یہ بستی ہائل سٹی سے تقریباً 60 کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے۔ تھوڑا سنسان علاقہ ہے، لیکن آپ یہ دیکھ کر حیران ہوں گے کہ 1500 سال گزر جانے کے باوجود حاتم طائی کا گھر جو مٹی اور لکڑی کا بنا ہوا ہے، اب بھی اس کی دیواریں صحیح حالت میں موجود ہیں۔ اس کے علاوہ ان کی بستی کے دیگر مکانات کی دیواریں بھی ٹھیک حالت میں موجود ہیں۔ حاتم طائی کی قبر بھی اسی بستی میں موجود ہے۔ ایک کنواں بھی ہے جس میں اب بھی پانی جاری ہے۔ ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ جب حاتم طائی چھوٹے تھے تو ان کے والد کا انتقال ہو گیا تھا۔ حاتم طائی کیونکہ سخاوت میں بہت مشہور تھے، اس لیے ایک شخص نے ان کو آزمانے کا ارادہ کر لیا۔ وہ مسافر بن کر آیا۔ حاتم طائی مسافروں کی بہت خدمت کیا کرتا تھا۔
جب وہ شخص حاتم طائی کے پاس آیا اس وقت حاتم طائی کے پاس اپنے گھوڑے کے سوا اور کچھ نہ تھا۔ حاتم نے گھوڑا ذبح کیا، اس کا گوشت پکایا، مسافر کو کھلایا، باقی گوشت بستی میں تقسیم کر دیا۔ اس وقت گھوڑے کا گوشت حلال تھا۔ جب مسافر کھانا کھا چکا تو حاتم طائی نے پوچھا کوئی اور کام ہو تو بتائیں۔ وہ شخص بولا میں اصل میں آپ کا وہ گھوڑا مانگنے آیا تھا جو آپ کو بہت پسند ہے۔ حاتم طائی نے کہا اگر آپ مجھے پہلے بتا دیتے تو میں وہ گھوڑا ذبح نہ کرتا۔ مسافر کہنے لگا آپ کے بارے میں جیسا سنا تھا آپ کو ویسا ہی پایا۔ حاتم طائی کا دسترخوان سب لوگوں کے لیے تھا، وہ کھانا کھلانے کی دعوت سب کو دیتا تھا۔ اس کام کے لیے اس نے ایک غلام بھی رکھا ہوا تھا جو لوگوں کو دسترخوان تک لایا کرتا تھا۔ حاتم طائی نے دو شادیاں کی تھیں، ان میں سے ایک بیوی یمن کے بادشاہ کی بیٹی معاویہ بنت افرت تھی۔ دونوں بیویوں سے 3 بچے پیدا ہوئے، عدی، صفوانہ، عبداللہ۔ حاتم کی سخاوت کرنے کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ وہ کہتے تھے جتنا رزق مجھے ملنا ہے وہ مجھے مل کر رہے گا، اسی لیے مجھے مفلس ہونے کا اندیشہ نہیں ہے۔ ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ آتے ہیں دوسرے موضوع کی طرف۔ ایک طرف تو حاتم طائی اتنا سخی تھا کہ اپنے منہ کا نوالا بھی دوسروں کو کھلا دیتا تھا۔ یہ صرف مثال کے طور پر کہا گیا ہے، ورنہ حقیقت تو یہ ہے کہ سخی انسان کو اللہ تعالیٰ اتنا دیتا ہے کہ وہ خود بھی اچھے سے اچھا کھاتا ہے اور بڑی پرسکون زندگی گزارتا ہے، کیونکہ جس نے اللہ تعالیٰ سے تجارت کر لی وہ ہمیشہ فائدے میں رہتا ہے۔ دوسری طرف حاتم کے دادا اس چیز کو پسند نہیں کرتے تھے۔ ایک دفعہ ان کے دادا نے اونٹوں کی ذمہ داری حاتم کے ذمہ لگائی تو حاتم نے 300 اونٹ لوگوں میں بانٹ دیے، جس پر ان کے دادا بہت ناراض ہوئے۔ یمن کا بادشاہ بھی بہت سخی تھا، خوب لوگوں کی مدد کرتا تھا، لوگوں میں دینار تقسیم کرتا تھا، لوگ ان کی بہت عزت کرتے تھے، لیکن جب حاتم طائی کا ذکر آتا تو لوگ اس کی زیادہ تعریف کرتے۔ یہ بات یمن کے بادشاہ کو اچھی نہیں لگتی تھی، وہ یہ کہتا تھا کہ میں بادشاہ ہوں اور حاتم طائی تو صرف اپنے قبیلے کا سردار ہے، میرے پاس بہت زیادہ مال و دولت ہے۔ ایک بار اس نے حاتم طائی کو نیچا دکھانے کے لیے بہت بڑی دعوت کا اہتمام کیا، خوب مال و دولت لوگوں میں تقسیم کیا، لیکن کچھ لوگوں نے دبے الفاظوں میں پھر بھی حاتم طائی کی تعریفیں کی۔ بادشاہ سوچ میں پڑ گیا، اس نے فیصلہ کر لیا کہ جب تک حاتم طائی زندہ ہے وہ سخاوت میں مشہور نہیں ہو سکتا۔ اس نے ایک آدمی کو دولت کا لالچ دے کر راضی کر لیا کہ وہ حاتم طائی کو قتل کر دے گا۔
آدمی یمن سے روانہ ہوا، اونٹوں کا سفر تھا، صحرائی علاقے سے گزرنا پڑتا تھا، آگ کی طرح سفر آسان نہ تھا۔ وہ شخص کئی دنوں کا سفر طے کر کے حاتم طائی کے علاقے میں پہنچا۔ اسے ایک شخص نظر آیا جو بہت معزز انسان دکھائی دیتا تھا۔ مسافر کیونکہ بہت بھوکا پیاسا تھا، حاتم طائی سے اس نے پوچھا کہ یہاں کوئی ایسی جگہ ہے جہاں مجھے کچھ کھانے پینے کو مل جائے۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ یہی حاتم طائی ہے۔ حاتم کیونکہ بہت مہمان نواز تھا، اس لیے اس نے مسافر سے کہا، آج آپ میرے مہمان ہیں، میرے ساتھ چلیں۔ مسافر حاتم طائی کے گھر آ گیا۔ یہ ویڈیو حاتم طائی پارٹ 1 ہے۔ پارٹ 2 دیکھنے کے لیے میرے چینل کو وزٹ کریں۔